بالکل واضح نظر. یہ جو بلڈنگ کے آخر میں جو پہاڑی نظر نہیں آتے آپ جب میقات جائیں تو میقات کے بائیں طرف یعنی میقات جاتے ہوئے بائیں طرف پہاڑی ہے. یہ بالکل سیدھا اس طرف ہے. ایئر کہتے ہیں رکھتے تھے جس کے ساتھ مشابہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ گدھے کے ساتھ مشابہ تھے تو انہوں نے اس کو جبل خیر نام رکھا. سور کے حوالے سے امام نووی کے جو شرح نووی ہے وغیرہ میں بھی اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ تقریباً ابو القاسم کیا ہے آپ کے فقہ ایک معروف ہے پرانے علماء میں سے. بہرحال وہ انکار کرتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی سور نہیں ہے. سور اصل جو پہاڑ ہے وہ مکہ میں ہے مدینہ میں نہیں ہے. تو لیکن اکثر علماء کے کوئی پہاڑی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے پہاڑی کے بیک سائڈ میں جب آپ آتے ہیں غنم کے جو حرج ہے اس سے پہلے کوئی پہاڑی ہے. بہرحال احد پہاڑی کے بیک سائڈ میں احد پہاڑی حدود حرم کے اندر شامل ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آبادی تھی وہ ساری مسجد نبوی میں شامل ہو چکی ہے, ایسا ہے کچھ؟ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس جو محلہ تھا وہ شامل ہو گیا. مکمل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی جو مسجد اجابہ ہے, اجابہ کا پتہ ہے مسجد اجابہ, جب آپ بقی کے اشارے کی طرف سے جب نقل جماعی کی طرف جائیں تو دائیں طرف ایک مسجد آتی مسجد اجابہ. تو کہتے ہیں وہاں بنو معاویہ آباد تھی اور مسجد ابیذر نقل جماعی کے پاس کوئی اور قوم آباد تھی قبیلہ. تو باقی مدینے کے ارد گرد جو قبیلہ تھی بنو حرام بنو سلمہ بنو عمر بن عوف قبا وغیرہ میں, تو پیارے پیغمبر نے بنو سلمہ نے باقاعدہ حدیث میں آتے ہیں کہ انہوں نے اجازت چاہی کہ مسجد نبوی کے قریب آ جائے. تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم, اس طرح کوئی الفاظ ہیں کہ وہاں رہیں, آپ کا وہاں سے میرے پاس آنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا. تو مدینے کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے یا جو خاندان آباد ان سب کو پیارے پیغمبر نے انہی جگہوں پہ رکھا. یہ ایک عسکری اور جنگی ایک حکمت عملی بھی تھی کہ مدینے پہ باہر سے کوئی حملہ کرنا چاہے تو مسلمان قبائل مدینے کے ارد گرد آباد تھے. تو اس اعتبار سے میرے خیال سے مسجد نبوی کے آس پاس جو قبائل تھی شاید ان کا گھر آ گیا, جس طرح ازواج مطہرات کا ہے اسی طرح آس پاس جو آباد تھی. اور باقی جو ثقیفہ بنو ساعدہ جہاں پہ حضرت ابوبکر پہ بیعت ہوئی تھی وہ تو ابھی بھی مسجد نبوی کے باہر ہے. یہ جو مغربی سائڈ میں آپ پیچھے کی سائڈ جائیں تو ابھی بھی چھوٹا سا ایک باغ ہے وہاں. چلے پھر سوال جواب بس میں کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے نا دیکھنے یہ جو مسجد ہے یہاں پہ عیدین جمعہ یہاں پہ بڑے بڑے ممکن ہے میں نے نہیں سنا نہیں چینج ہو گیا, لیکن یہ سارے بھی نا حضرت عمر کہنے کا مطلب ہے اتنے بہت زیادہ پہلے بنایا ہو تو حضرت عمر اور دوسری چیز ہے جو 7 مسجدیں ہیں نا وہ یہ مدینے کے تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے معروف ہے, اس میں باہر کچھ غیر ضروری باتیں بھی ہیں. باہر ان کا نام ہے علامہ سمہودی وفاء الوفا باحوال مدینہ المصطفیٰ, اس طرح کوئی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے وہ مطلب ایک مرجع ہے مدینہ کی تاریخ کے حوالے سے, تو اس میں انہوں نے یہاں تقریباً 3 مسجدوں کا ذکر کیا یہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے ان کے زمانے میں کوئی 6 یا 7 مسجدیں نہیں تھیں. بعد میں اسی بادشاہ نے بنائی ہے. ہاں مختلف ہاں یہ کیوں بنا, یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جنگ کے دوران ان کا خیمہ یا ان کا پڑاؤ انہی جگہوں یہ ہے. یہاں پہ ایک مسجد ہے منہدم ہو گیا وہ مسجد, یہ بعض لوگ مسجد ابی بکر کہتے ہیں, بعض لوگ مسجد عمر کہتے ہیں. کتاب کے اندر بھی وہ مسجد علی ہے. فاطمہ ادھر نیچے ایک ہے مسجد فاطمہ کا مسجد سعد بن معاذ کے پاس. بارش